کے خلاف کب سر اٹھا لیں کچھ کہا نہیں جا سکتا، لہٰذا ان کا بھی کچھ علاج کرنا پڑے گا۔ بالکل صحیح بات۔ آئی تھنک کیوں نہ ہم اپنی پالیسی ڈیزائن اینڈ رول کا یوز کریں، مسلمانوں کے درمیان بھی کچھ اختلافات ہیں، ہم انہیں ہوا دے کر دستوں کی روا کر دیں گے اور اس طرح ہماری حکومت محفوظ رہے گی۔ واہ واہ واہ، ویری گڈ، بریلینٹ۔ But my dears, I think کیوں نہ ان ملاؤں کو جڑ سے ختم کر دیا جائے، اور پتہ ہے اس کا سب سے بہتر طریقہ کیا ہوگا؟ اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اوقاف کی زمینوں پر قبضہ کر لیا جائے اور وقت کی زمینوں پر جتنے مدارس ہیں سب کو بلڈوز اور مسمار کر دیا جائے، نہ رہے گا باس اور نہ بچے گی بانسری، نہ یہ مدارس رہیں گے اور نہ علماء پیدا ہوں گے اور نہ ہماری حکومت کو کوئی خطرہ رہے گا۔ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ او مائی گاڈ، کیا سازشیں ہیں! جینیس، میرے ذہن میں ایک بات گردش کر رہی تھی کہ کیوں نہ عیسائی تعلیم کو فروغ دیا جائے اور ہندوستان کو عیسائیت کے رنگ سے رنگ دیا جائے۔ اگر عیسائیت کا غلبہ ہو گیا تو پھر ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اس لیے ہمیں ایک ایسی جماعت تیار کرنی چاہیے جو ہماری کروڑوں رعایا کے درمیان مترجم ہو، جو خون اور رنگ کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہو مگر مذاق، رائے، الفاظ اور سمجھ کے اعتبار سے انگریز ہو۔ ایک بات اور ہے جس پر ہمیں توجہ دینے کی سخت ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو اہم مناصب سے علیحدہ رکھا جائے، ان پر معاش کے دروازے بند کر دیے جائیں، جو ان کے لیے اعلیٰ تعلیم کی شرط لگائی جائے، اور بلند یہ مسلمان ہم سے نفرت و عداوت کی بنا پر انگریزی سیکھیں گے نہیں، اور اگر یہ سیکھ بھی لیں اور ملازمت کے قابل بھی ہو جائے پھر بھی اس کے مقابلے میں ہندوؤں کو ترجیح دی جائے، کیونکہ ہندو اس قدر کمزور دل ہیں کہ ان میں سیاسی آزادی حاصل کرنے کی قابلیت پیدا ہونے کی ہرگز امید نہیں۔ بہت بہتر، بہت بہتر۔ چلیے پھر ان نکات پر عمل کرتے ہوئے مسلمانوں سے جذبہ حریت کو ختم کر دیتے ہیں اور ان کو افلاس و تندرستی کا شکار بنا کر انہیں احساس کمتری میں مبتلا کر دیتے ہیں، پھر وہ آزادی کا خواب دیکھنا ہی چھوڑ دیں۔ چلیے